بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی وہ سورت جس کی تلاوت ماہ شعبان میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، یہ سورت غریبوں کو امیر، بیماروں کو صحت مند اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرتی ہے۔ ماہ شعبان میں اس سورت کو لازمی پڑھیں۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ قرآن پاک کی سب سے پرسکون اور آنکھوں کو روشن کرنے والی سورت کے حوالے سے ہے۔ جو بندہ ماہ شعبان کے میں روزانہ اس سورت کو پڑھتا ہے، فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں، کیونکہ اس سورت کی تلاوت ماہ شعبان میں اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں۔ یہ سورت غریبوں کو امیر، بیماروں کو صحت مند اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرتی ہے۔ یہ قرآن پاک کی بہت ہی پیاری سورت جس کی تلاوت ماہ شب میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، جو بندہ ماہ شعبان میں روزانہ کسی بھی پریشانی کے لیے پڑھتا ہے، چاہے وہ بیماری ہو اور رزق کی پریشانی ہو یا کاروبار کی پریشانی، حتیٰ کہ جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے وہ مقصد انشاءاللہ پورا کیا جاتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی سختیوں سے اسے نجات ملتی ہے۔ یہ سورت آپ کو اللہ تعالیٰ کے بے حد قریب کر دیتی ہے۔ بے شک جس طرح کی آج کل مشکل حالات ہیں، ہر بندہ پریشان ہے، تو جو بندہ اس پریشانی سے بچ کر اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس سورت کو ایک مرتبہ لازمی پڑھیں۔ یہ سورت غریبوں کو امیر، بیماروں کو صحت مند اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرتی ہے۔ اگر کوئی صبح پڑھے گا تو فرشتے دن بھر اس کی حفاظت کریں گے، اور اگر کوئی رات کو پڑھے گا تو ساری رات فرشتے اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ خاندان کے اندرونی عمل کو برقرار رکھنے، کسی بھی قسم کے تنازعات کو دور رکھنے میں بھی مدد کرتی ہے۔ قرآن پاک کی وہ سورت ہے، اس کی تلاوت اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، جنت میں خود فرمائیں گے، جو شخص اس کی ماہ شعبان میں تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ خوش ہوں گے اور اسے وہ سب کچھ دیں گے جس کی وہ خواہش رکھتا ہے۔ یہ بہت آسان سا عمل ہے، معجزات کو دیکھنے والا عمل ہے۔ یہی خاص عمل ہے جو دولت کو فوری طور پر غیبی طریقے سے آپ کے پاس لانے والا عمل ہے۔ ایسا عمل ہے جس نے ماہ شعبان میں یہ وظیفہ پڑھا، وہ رزق کی دولت سے مالا مال ہو جائے گا۔ گھر میں کاروبار میں برکت، دولت کی ریل پیل ہوگی، دولت کی برسات صبح سے ان کی زندگی میں شروع ہوگی۔ دولت کی طوفانی بارش برس رہی ہے۔ ماہ شعبان میں پورے دن کسی بھی وقت کے وظیفہ پڑھ کر معجزہ دیکھنا چاہتے ہو تو 5 منٹ کا یہ عمل کر کے آپ دیکھ لینا۔ تقدیر کے اگر بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ تقدیر ایسے طریقے سے کھلے گی کہ آپ لوگ خود مجھے کہو گے یہ ہمارا مسئلہ پیسوں کا تھا، رشتوں کا تھا، تکلیف کا تھا، گھریلو جھگڑوں کا تھا، یا اس کے علاوہ جو چاہے آپ کا مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا۔ ناظرین، شعبان وہ مہینہ ہے جس میں آسمان کے دروازے عام دنوں سے زیادہ کھل جاتے ہیں۔ ناظرین، کچھ لوگ ہم سے یہ بھی شکوہ کرتے ہیں کہ وظیفے تو ہم صحیح طرح کرتے ہیں، جیسے آپ بتاتے ہیں ویسے ہی وظیفہ کرتے ہیں، لیکن ہمارا کام تو ہوا نہیں، ہمیں تو کبھی دولت نہیں ملی۔ آپ ضرور کچھ غلطیاں کرتے ہوں گے جو میں آپ کو وظیفہ بتانے سے پہلے بتاؤں گی۔ اگر آپ وظیفہ کرتے وقت یہ غلطیاں کرتے ہیں تو آج کے بعد اس وظیفے کے اندر آپ نے ان غلطیوں کو کبھی نہیں کرنا، اور میں آپ کو وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ بتاتی ہوں، کیونکہ اگر آپ کو وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ کار نہ پتہ چل کسی وقت کرنا ہے، کتنی تعداد میں کرنا ہے، جب آپ کو صحیح طریقے کا ہی پتہ نہ چلا تو پھر آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج اچھے طریقے سے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ کر اچھے طریقے سے اس وظیفے کو سمجھ لینا۔ ناظرین، اب میں آپ کو وہ غلطیاں بتانے لگی ہوں جو آپ وظیفہ کرتے وقت ضرور کرتے ہوں گے۔ سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے؟ آپ لوگ وضو بھی نہیں کرتے، نماز بھی نہیں پڑھتے، قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کرتے۔ میں آپ کو ہر ویڈیو کے اندر یہ بات کہتی ہوں کہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر نہیں ہوتا، نماز کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، تاکہ کوئی بھی وظیفہ کام نہیں آتا۔ ایک غلطی آپ کی یہ ہے کہ آپ لوگ نماز پڑھنے کے بغیر ہی وظیفہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ یہ سب سے بڑی غلطی ہے کہ آپ وظیفہ شروع کرتے ہیں، جو آپ کے پاس آس پاس ہوتے ہیں ان کے ساتھ باتیں بھی کرتے رہتے ہیں، اس کو بتا بھی دیتے ہیں کہ میں یہ عمل کر رہی ہوں، اس کام کے لیے کر رہی ہوں، اس لیے آپ کا عمل مکمل کام نہیں کرتا، آپ کا وظیفہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آج کے بعد ان غلطیوں کو کبھی مت کرنا۔ وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے باوضو کیا، باوضو ہونے کے بعد نماز پڑھ لی۔ جب آپ نماز پڑھ لیں، اب اسی جگہ پر جا کر بیٹھ جانا جہاں آپ کو لگتا ہے کہ ادھر میرے پاس کوئی نہیں آئے گا۔ جب آپ کے آس پاس کوئی نہیں آئے گا تو پھر آپ کی توجہ اپنے وظیفے کی طرف ہوگی۔ اب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے، پھر وظیفہ ختم ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھ لینا ہے۔ آپ کی خالی جھولی اسی وقت بھر جائے گی جب آپ بند کمرے میں جائے نماز کے اوپر بیٹھ گئے۔ 3 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں، کوشش کرنی ہے کہ آج اس وظیفے کو اپنے پاس لکھ کر ضرور رکھ لیں۔ آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف کثرت سے پڑھنی ہے۔ درود شریف تو ویسے بھی کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، دکان پر بیٹھے ہیں، چاہے اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، کہیں سے آ رہے ہیں، کہیں پر جا رہے ہیں، درود شریف تو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں۔
اس سے آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اس سے ویسے بھی آپ کو کبھی پریشانی نہیں آئے گی، آپ کے گھر میں، دکان میں، کاروبار میں برکتیں ہی برکتیں رہیں گی، رحمتیں ہی رحمتیں۔ اسی لیے کوشش کیا کریں کہ درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں، کیونکہ درود شریف کی بہت سی فضیلت اور برکات ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور سلام عرض کیا کرو۔ اب جو بانصیب بندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام جتنی دیر بھیجے گا، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ کا ہم بار ہوگا، رحمتیں اور برکتیں اس کا مقدر ہوں گی، ہر قسم کے خوف و غم، مصائب و پریشانی اور گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ جیسے ہی بندہ درود شریف کا ورد کرتا ہے تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ جو عمل بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے، اس کا اجر بھی بہت جلد مل جاتا ہے۔ درود سلام کے فضائل بے حد و بے حساب ہیں۔ درود پاک کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی قیامت کے روز مجھ میں سے سب سے زیادہ قریب یا میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھا ہوگا۔ ترمذی شریف میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑا وہ کنجوس وہ شخص ہے جس نے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود شریف نہ بھیجے۔ ترمذی شریف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، دعا آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہری رہتی ہے، اس سے کچھ اوپر آسمان کی طرف نہیں چڑھتی جب تک تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ بھیجو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک درخت پیدا کیا جس کا پھل سیب سے قدرے بڑا، انار سے قدرے چھوٹا، ریشم سے زیادہ نرم، شہد سے عمدہ شیریں، مشک سے زیادہ خوشبو رکھنے والا، شاخیں مریدار کی طرح، سونے کے پتے زبر کے جد کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و السلام پڑھنے والوں کے لیے مختص ہوگا، ان کے علاوہ وہ کوئی اور سے دیکھ نہ پائے گا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود شریف بھیجتا ہے اس پر فرشتے درود بھیجتے ہیں، خود خدا اپنی شان کے مطابق درود بھیجتا ہے، جس کے باعث تمام آسمان اور زمین والے درود بھیجتے ہیں، بلکہ درخت، پرند، چرند، عرض یہ کہ کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہتی جو درود نہ بھیجتی ہو۔ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے اور منادی پکار کر کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تجھ پر 10 بار درود بھیجے، آسمان والے یہ سن کر کہتے ہیں، تیرے درود شریف کے بدلے 100 بار تجھ پر رحمت فرمائے۔ درود پاک کثرت سے پڑھتے رہا کریں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی مل سکے۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے جس سورت کی تلاوت کرنی ہے وہ سورۃ الرحمن ہے، جس کی تلاوت کرنے سے غریب امیر ہو جاتا ہے، بیمار صحت مند ہو جاتا ہے، حاجت مندوں کی حاجت کو پوری ہو جاتی ہے۔ یہ 27ویں پارے کی بہت ہی پیاری سورت ہے۔ الرحمن اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے ایک نام ہے جس کا مطلب ہے رحم کرنے والا۔ جو بندہ ماہ شعبان میں روزانہ صبح یا شام یہ سورت پڑھے گا، انشاءاللہ پورا سال اللہ پاک اس پر رحم فرمائیں گے۔ جس پر اللہ پاک رحم فرما دے اس پر پوری دنیا رحم کرتی ہے، پوری دنیا اس سے پیار کرتی ہے۔ جو مانگو گے میرا مالک وہ عطا کر دے گا۔ تو اب آپ نے سورہ رحمان کو ماہ شعبان میں روزانہ صبح و شام لازمی پڑھیں۔ جو پڑھ نہیں سکتا وہ صرف سن لیا کریں، انشاءاللہ سن کر بہت سکون ملتا ہے۔ سورت کی تلاوت کرتے ہی دیکھنا کیسے اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب کو کھول دے گا، آپ کے رزق کے بند تالوں کو کھول دے گا، آپ کو وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ پاک پھر جب رزق دینے پر آتا ہے تو وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن کہتا ہے، تو اس لیے اللہ ایک طاقت کا نام ہے، پوری کائنات کا خالق اور مالک اور رازق ہے وہ اللہ ہے جس نے ہم سب کو بنایا۔ یہ طاقت ہے میرے اللہ کی۔ سورہ رحمان کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ مبارک نام یا غنی یا رزاق یا شافی تسبیح کے دانوں پر یا ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر پورے 100 مرتبہ پڑھ لیں، اور پھر ایک تسبیح استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ پڑھ لینی ہے، اور پھر آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ جو شخص ماہ شعبان المعظم روزانہ بتائے گئے طریقے کے مطابق یہ عمل کر لیتا ہے، انشاءاللہ وہ غریب سے امیر
ہو جائے گا، بیماریوں سے شفا حاصل ہو جائے گی، اور اس عمل کے ذریعے حاجت مندوں کی حاجت کو اللہ تعالیٰ پورا کرے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ساری کائنات کے شہنشاہ، آسمانوں اور زمینوں کے مالک، انسانوں اور جنوں کے معبود، عرش اعظم کے مالک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے معبود، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، اے ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اللہ پاک ہمیں گمراہی کے رستے سے ہٹا کر صراط المستقیم پر چلنے والا بنا دے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ، ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا دے، اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ، جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ، بچھڑے ہوئے کو ملا دے۔ اے اللہ، شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ، لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے رب العزت، شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العزت، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔